میں نے 4 مرتبہ اپنی نوکری گنوائی ہے. مجھے بہت دفعہ دھمکیاں دی گئی ہیں, بہت دفعہ خطرناک نتائج کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے, بلوایا گیا ہے. میں ملتا بھی رہا ہوں لوگوں سے, اور لوگ اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں کہتے بھی رہے ہیں مجھے. ہر طرح کی کوشش کی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں, آپ کے معاملات کو ریزالو کر دیتے ہیں, آپ کی نوکری کا بندوبست کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنا موقف تبدیل کر لیں. لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک میں نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا, اور اپنا موقف نہ تبدیل کرنے کی میں نے بار بار سزا کاٹی ہے. میرے گھر کی دیوار کی بیک سائڈ پہ میرے امی ابو کے کمرے کے پاس لا کر بندہ گولیاں مار مار کے انہوں نے مارا, تاکہ وہ چلاتا رہے اور ہمارے گھر کے اندر خوف پھیلے. کبھی ڈرون بھیج دیتے تھے, کبھی میرا گھر گرانے کے لیے مشینیں بھیج دیتے تھے. ہمارا سارا کاروبار بند کر دیا, میرے بھائیوں کو ہراساں کیا, مجھے ہراساں کیا, میری فیملی کو ہراساں کیا, اور فیملی کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں بھی مجھے دی گئیں. اور ابھی بھی جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو مجھے پاکستان سے باہر جانا تھا, اور میں نے اپنے جانے کا پروگرام فوری طور پہ کینسل کیا تھا, یہ سوچ کر کہ پاکستان میں حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں پاکستان سے باہر جاؤں گا. لیکن بجائے اس کے کہ کوریج کرنے دی جاتی, بجائے اس کے کہ بات کرنے دی جاتی, پورے پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں. میں پچھلے 2 دنوں سے مختلف علاقوں میں گھوم کر اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوں. کبھی کہیں سے ریکارڈ کرتے ہیں جا کے, کبھی کہیں ریکارڈ کرتے ہیں جا کے اپلوڈ کہیں اور سے کرتے ہیں. تو یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز بھی موجود نہیں ہیں, اور دربدر ہو کے ہم اپنا کام کر رہے ہیں. دربدر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. میں اور میرے ساتھی اس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں لگاتار. میرے گھر والوں کو ہراساں کیا گیا ہے, میرے گھر کو 2 مرتبہ گھیرا گیا ہے, اور کوشش کی گئی کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے. میں یہ چیزیں اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ اور بہت بڑی خبریں ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو میری انفارمیشن کے مطابق رائے ونڈ سے باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ہر حال میں مجھے گرفتار کیا جائے. اور پاکستان میں سوشل میڈیا تو پہلے ہی بند ہے, تو یہ آوازیں جو رہ گئی ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے, اور جو بولنے والے کا حق ہے وہ چھین لیا جائے. یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, خبریں دینا چاہتا ہوں, اور فزیکلی تو میں چیزیں نہیں کر رہا, لیکن میں اپنا انالیسس کرتا ہوں, خبریں دیتا ہوں. اور میرا ایک موقف ہے رجیم چینج آپریشن کے خلاف, میرا ایک موقف ہے بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں کے خلاف, میرا ایک موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف. تو اس کی سزا تو میں کاٹتا ہوں, اور لگاتار کاٹ رہا ہوں. پچھلے 1 سال سے جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اللہ نہ کرے کسی کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے. لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ سیاستدانوں کی, ویسے تو میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ کہا تھا, اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے کسی کے لیے زمین تنگ کر دیں, نہ وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاستدانوں کے اس وقت مفادات ملے ہوئے ہیں, تو ایک دوسرے کا بہت خیال بھی رکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام بھی کر رہے ہیں, اور سیاستدان بھی سہولت کار بنے ہوئے ہیں. اور یہ تو بڑی پرانی یعنی جن کو آپ کا نقطہ نظر سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ سیاستدان آپ کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتا ہے, لیکن اس کی اتنی کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے. لیکن جس طریقے سے آج کل اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے تعلقات ہیں, تو یہ ایسا کرنے کی کیپیسٹی میں آئے ہوئے ہیں فی الحال. اور میں اپنے موقع پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بیچ میں سے نکل جائے تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہو تو یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اب ذرا آ جائیں میری گرفتاری کی وجہ کی طرف. تو مجھے جناب گرفتار کر دیا گیا ہے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے. میں عمان جا رہا تھا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے, اور وہ میں اس لیے جا رہا تھا کہ ایک تو پاکستان کے اندر ویڈیوز اپلوڈ کرنا ہمارے لیے چیلنج بن گیا ہے. پولیس اور مختلف لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور کچھ قانون نافذ کرنے والے ایسے ادارے ہیں جو یونیفارم میں بھی نہیں ہیں, وہ بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. تو مختلف قسم کے لوگ ہر جگہ پہ ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. جہاں جہاں پہ میں ہو سکتا ہوں وہاں پہ سونگا جا رہا ہے, وہاں پہ چیک کیا جا رہا ہے. اور ابھی تک تو میں گرفتار نہیں ہوا جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, لیکن جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو میں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے عمان جاتے ہوئے گرفتار ہو گیا ہوں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, بولنا چاہتا ہوں. ہم نے جب مشورہ کیا, میں نے اپنی ٹیم کے ممبر سے, باقی دوستوں سے مشورہ کیا, اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو بولنا زیادہ ضروری ہے, فزیکل اپیئرنس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بولتے رہیں, آپ کی آواز پہنچتی رہے, آپ کے ذریعے سے خبریں ملتی ہیں, آپ کے ذریعے سے انفارمیشن ملتی ہے. لہذا انفارمیشن کے حصول کے لیے آپ کا بولتے رہنا ضروری ہے. اور اگر پاکستان میں اسی طرح انٹرنیٹ بند رہتا ہے یا گرفتار کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ بول نہیں پائیں گے. اور اس کے بعد پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ شاید میں گرفتاری اوائڈ کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا تھا. تو پروپیگنڈا وہ لوگ کریں گے جن کا لیڈر پاکستان سے بھاگا ہوا ہے, 4 سال سے واپس آنے کا نام نہیں لے رہا. اس کے بھائی کی حکومت ہے, اس کے باوجود وہ پاکستان واپس نہیں آ رہا. اور جہاں تک گرفتاری اوائڈ کرنے کا معاملہ ہے, تو پچھلی مرتبہ جب ایئرپورٹ سے مجھے روکا گیا تو میں نے خود پوچھا تھا FIA سے کہ کیا آپ مجھے گرفتار کریں گے.
تو اس کے بعد پھر مجھے گرفتار کیا گیا تھا، اور میں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ میں بہت کوآپریٹ کر کے ان کے ساتھ چلا گیا تھا. یہ ایف آئی والے آپ کو گواہی دیں گے. اور اس کے علاوہ جب پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی تو اس پولیس والے نے بھی جس کو میں نے گرفتاری دی تھی، حالانکہ میرے پاس وہاں پہ ضمانت موجود تھی، عدالت نے منع کیا ہوا تھا اسلام آباد کی پریمیسز میں، لیکن مجھے وہاں سے گرفتار کیا گیا. جب مجھے گرفتار کیا گیا، وہ پولیس والا آج بھی گواہی دے گا، اس نے کہا تھا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی دلیری سے اور مردانگی سے آپ نے گرفتاری دی ہے، ہمیں ڈر تھا کہ آپ اپنی گاڑی کو لاک کر لیں گے. میری گاڑی جو ہے وہ آرمڈ گاڑی تھی، اگر میں اس کو لاک کر لیتا تو پھر وہ مجھے اس میں سے باہر نہیں نکال سکتے تھے. ان کو اس بات کا خدشہ تھا، اور وہاں پہ رش لگ جاتا، لوگ جمع ہو جاتے، ایک تماشا کریٹ ہو جاتا. لیکن میں نے نکل کر گرفتاری دے دی تھی اس وقت بھی. گرفتاری کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں دوبارہ گرفتار ہو چکا ہوں. میرا موقف جو کل تھا وہی آج ہے. میں اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا ہوں. میرے ملک کا مسئلہ ہے. میرے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک کا فیصلہ میرے ملک کے عوام کریں گے. 23 کروڑ لوگوں کا فیصلہ بند کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے چند دماغ نہیں کر سکتے. وہ دماغ کتنے بھی ذہین ہوں، وہ 23 کروڑ لوگوں کی اجتماعی دانش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا پاکستان کے مسائل کا واحد حل الیکشنز کے اندر ہے. اب جتنا عرصہ بھی میں اندر رہوں گا میری آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی، اور اسی آواز کو بچانے کے لیے میں پاکستان سے باہر جا رہا تھا. بالکل ویسے ہی جیسے شہید ارشد شریف پاکستان سے باہر گئے تھے، وہ بھی صرف گرفتاری اوائڈ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی آواز بند نہ ہو اور وہ اپنی بات کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا ان کی شہادت والے دن سینئر آفیسرز نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم نہ جانے دیتے. تو میں نہیں جا پایا. اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں ٹریول کروں. اور میں ایک جرنلسٹ ہوں، بولنا میرا حق ہے، اور میں نے آج تک کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بولا جس پہ یہ قانونی طور پہ میرے خلاف کارروائی کریں. میں نے جو بات کی قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کی ہے. میری بات کسی کو پسند آئے کسی کو نہ آئے. کل تک میری بات کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی تھی، آج کچھ اور لوگوں کو سوٹ کرتی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتی ہے، وہ بڑے خوش ہیں. ہو سکتا ہے کل میری بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوٹ نہ کرے اور وہ میرے سے ناراض ہو جائیں. یہ چلتا رہتا ہے، لیکن صحافیوں کو بولنے کا حق رہنا چاہیے. میں نے تھوڑا عرصہ پہلے ایک تقریر کرتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ یہ آگ آپ سب کے گھر تک پہنچے گی. میرے گھر تک پہنچی ہے. ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، ہم دربدر ہوئے ہیں، صرف میں نہیں میری فیملی بھی. اور حالات یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ مجھے پاکستان چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا جس وقت مجھے گرفتار کیا ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا، میں پاکستان سے 3 مرتبہ پہلے بھی باہر گیا ہوں. ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں. مجھے الحمدللہ مجھے ساری فیملی کہہ رہی تھی کہ پاکستان واپس مت آؤ. میں واپس آیا. میں دبئی گیا تھا، مجھے ساری فیملی کہہ رہی تھی پاکستان واپس مت آؤ. میں واپس آیا. میں اکتوبر میں گیا تھا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ عثمہ بخاری صاحبہ نے اور کچھ لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا تھا. مبشر لقمان صاحب میرے دوست رہے ہیں، انہوں نے بھی مذاق اڑایا تھا کہ یہ پاکستان سے باہر کیوں بھاگ گیا. تو میرا 2 دن کا کام تھا، میں واپس آ گیا تھا. اور میرے واپس آنے کے بعد ان کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑی. میں ابھی بھی کہیں بھاگ کر نہیں جا رہا. آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میرا پاکستان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. میں اس ملک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وجہ صرف اتنی ہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں جیسے ارشد شریف بولنا چاہتا تھا. جب تک زندہ ہوں تب تک بولوں گا، جب تک باہر ہوں تب تک بولوں گا. باہر نکالیں گے پھر بولوں گا. اب مجھے اندر بند کر دیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اگر زندگی دے اور مجھے باہر نکالے، آزادی دے، تاکہ آپ میری آواز سنتے رہیں. میری آواز اگر آپ نے سننی ہے تو خاص طور پہ میری ماؤں بہنوں سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں. مشکل وقت ہے، یہ بھی کٹ جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا.